سوال کیجیے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، تشریف رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دلیلیں بے سر و پا، سب فسانے مسترد، جو یہاں آئے ہیں بس قبضہ جمانے مسترد، اور یوں تو سب دنیا کے پرچم اور ترانے محترم، جو ہمیں جٹلائیں وہ پرچم ترانے مسترد، اور تم بھلے سورج کو زندانوں میں بند کرتے رہو، روشنی کرتی رہے گی قیدخانے مسترد۔ اسٹیج پر تشریف فرما جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے زعماء کرام اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، لبریشن فرنٹ اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کے کارکنان، صحافی حضرات اور دیگر سیاسی جماعتوں سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان، ساری باتیں ہو چکی ہیں، سارے شعر بھی پڑھ لیے گئے ہیں، کچھ بچا تو ہے نہیں جس پہ کیا جائے کچھ۔ میں سب سے پہلے تو ہمارے جس شہید کے نام آج کی یہ محفل منسوب ہے، سردار امتیاز جنگی صاحب، بابا چودھری حاکم دین شہید صاحب، راجہ سرفراز صاحب، سردار سرفراز صاحب اور دیگر جتنے بھی شہدائے کرام ہیں، چاہے ان کا تعلق لبریشن فرنٹ سے ہے یا کسی بھی جماعت سے یا کسی بھی علاقے سے ہے، جب کسی ایک شہید کی برسی ہوتی ہے تو ہمارا رواج، ہماری روایت یہ ہے کہ ہم اگر اپنے والدین کی بھی دعا کراتے ہیں تو پھر پوری دنیا کے والدین کو اور اپنے محلے کے اور اپنے ارد گرد اور تمام عالم اسلام کو بخشش کرتے ہیں کہ جی ان کی بھی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ۔ تو ہمارے جو شہید ہیں ہم ان کے وسیلے سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جملہ جتنے بھی شہدائے کرام ہیں ان کی قربانیوں کے طفیل اس قوم کو آزادی نصیب فرمائے۔ کل ہی بڑا ایک اندوناک واقعہ ہوا سری نگر میں، پرسوں شام کو ایک نوجوان وکیل بابر قادری ایڈوکیٹ کو، جو ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے حوالے سے اور اس کی وحدت کے حوالے سے اور اس تحریک کے اندر جتنے گھس بیٹھیے ہیں ان کو بے نقاب کرنے کے حوالے سے اپنی شہرت رکھتے تھے، اور تحریک کے نام پر کاروبار کرنے والوں کو وہ چیلنج کرتے تھے، ان کو جو سب کو معلوم ہے ان نامعلوم افراد نے وہاں پر گولیاں مار کر شہید کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کی چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں ہیں، اتنی پیاری پھول جیسی بچیاں جو ہیں، ان کے تصویریں جب سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہیں تو آپ یقین کریں کہ کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ اتنے ظالم لوگ ہیں، اتنے بے رحم لوگ ہیں کہ ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ اپنے پیٹ کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنی گھٹیا اور مکروہ سیاست کے لیے، اور جو ان کے توسیع پسندانہ عزائم ہیں ان کے لیے جو ہے وہ کسی کا بھی گھر اجاڑ سکتے ہیں، یہ لاشوں کے ڈھیر لگا سکتے ہیں، یہ بستیوں کو ویران کر سکتے ہیں، یہ معصوم لوگوں پر توپیں، ٹینک، گولے کچھ بھی چڑھا سکتے ہیں۔ یہ کسی کو بھی کافر، مشرک، غدار، دہریہ، پاکستان دشمن، ہندوستان دشمن، فلاں کا ایجنٹ، فلاں کا ایجنٹ، یہ کسی کو کچھ بھی قرار دے کر مار سکتے ہیں۔ یہ ہمارا جو ماحول ہے یہ ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ کون کس کو کافر کہہ کے مار دے، کون کس کو ایجنٹ کہہ کے مار دے، کب کوئی بھیڑیا اٹھے اور کسی عورت کی عزت تار تار کر دے، کب کوئی درندہ اٹھے اور کسی معصوم کے گھر کو آگ لگا دے۔ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہمارے سامنے چل رہا ہے۔ ایسے حالات میں ایسی طاقتوں کے خلاف، ایسی حکومتوں کے خلاف جن کے نزدیک انسانیت نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں ہے، انسانی حقوق تو بہت بعد میں آتے ہیں، جن کے نزدیک انسانیت نام کی کوئی شے نہیں، جو اپنے کارناموں کو فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنے لوگوں کو مارا، ہم نے اتنے بندے جو ہیں
اتنی بستیاں جو ہیں وہ ان کو تہس نہس کر دیا. یہ فخر سے یہ کارنامے بتاتے ہیں. ان حکومتوں سے اور ان لوگوں سے آپ کا علاقہ ہے, ان سے آپ کا واسطہ پڑا ہوا ہے, اس تحریک کا واسطہ پڑا ہوا ہے. اور یہ نہتے لوگوں کی تحریک ہے. یہ بالکل نہتے بے یار و مددگار, بے سر و سامانی کے عالم میں زندہ رہنے والے لوگوں کی تاریخ ہے, جن پر دن دہاڑے گولے برسائے جاتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک بچی ہم نے دیکھی جب یہ مہاجرین, شام کے مہاجرین جو ہیں, جب اس کو شام کو تباہ کیا جا رہا تھا تو لاکھوں لوگ یورپ کی سرحد پر کھڑے تھے اور وہ اندر داخل ہونا چاہ رہے تھے. بچے تھے, عورتیں تھیں, فیملیاں تھیں. تو ایک چھوٹی سی بچی جو سمندر میں ڈوبی اور اس کی لاش جو ہے وہ تیر کر سمندر کے کنارے لگی, اور اس کی جو تصویر تھی وہ جب دنیا پہ وائرل ہوئی تو لاکھوں لوگ جو تھے وہ کھڑے تھے وہاں. بارڈریں نہیں کھل رہی تھیں. یورپی ملک جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ اتنے لوگوں کو ہم نہیں جو ہے وہ پناہ دے سکتے ہیں. اس ایک تصویر کے آنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ یورپین یونین کے حکمران, جرمنی کی ہم نے انجیلا مارکل کو دیکھا کہ وہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے رو رہی تھی, اور اس نے کہا میں نے اپنی ملک کی سرحدیں کھول دی ہیں, جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ سارے آ جائیں. یہاں پر یہ ابھی ایک ہفتہ پہلے سیڑا میں ہم نے دیکھا ایک چھوٹی سی معصوم سی بچی, پھول سی بچی جو ہے وہ گولے کا شکار ہوئی. اس کے ماں بہن بھائی وہ بھی گولوں کا شکار ہوئے. اس کی تصویر بھی دنیا پہ وائرل ہوئی. کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار اور کچھ نہیں تو ایک ایمبولینس جو ہے وہ یہاں پہ کوئی ایمبولینس سینٹر بنا دیا جائے سیز فائر لائن کے قریب, تاکہ یہ لوگ جو گولوں کا شکار ہوتے ہیں ان کو فوری طور پہ ہاسپٹل جو ہے وہ پہنچایا جا سکے. یا کوئی بنکر بنا دیے جائیں, یا کوئی فرسٹ ایڈ کی پوسٹیں جو ہیں وہ ایسی بنا دی جائیں جن میں ڈاکٹرز اور یہ عملہ جو ہے وہ ہر وقت موجود ہو. کیونکہ یہ تو 24 گھنٹے کا کام ہے. یہ کوئی ایک دن کی بات تو نہیں ہے کہ ایک دن گولا پڑ گیا تو لہذا اس کے لیے انتظام کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے. وہی لیڈر ہیں, وہ پچھلے سال دوسری پارٹی سے منتخب ہوئے تھے, اس سال دوسری سے ہو جائیں گے. اس سے پہلے دوسری سے ہوئے تھے, اس سے پہلے بھی ان کے بھائی تھے, اس سے پہلے ان کے ابا ہوئے ہوں گے, اس سے پہلے جو ڈوگروں کی خدمت کر رہے تھے وہ بھی ان کے دادا تھے. وہی لیڈر ہیں, وہی پارٹیاں ہیں, وہی نظام ہے. لیکن ہماری آنکھیں بند ہیں. ہم بھی بار بار کہتے ہیں نہیں اس دفعہ تو جو نیازی صاحب تبدیلی لے کے آئیں گے, جو پچھلی دفعہ تھوڑا اور مسئلہ تھا دوسری پارٹی میں, اس دفعہ ریاست مدینہ کے خلیفہ بن جائیں گے وہ. اس دفعہ جو وہ چودھری ہے وہ پتہ نہیں سڑکوں کے جال بچھا دے گا, اور ادھر دودھ اور شہد کی جو ہے وہ نہریں آ جائیں گی. اور ہم نے جناب علی روز دیکھتے ہیں ہم, یعنی ایک طرف لاشیں اٹھا رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف ان کے گلے میں ہار بھی ڈال رہے ہوتے ہیں اور ان کے آگے ناچ رہے ہوتے ہیں. اور یہ ناچ گانے کا اور لاشیں اٹھانے کا جو سلسلہ ہے یہ چلتا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ حکم دیا ہوا ہے کہ جیسی روح ویسے فرشتے, جیسے لوگ ویسے حکمران. ان کو بھی ایسے ہی چاہیے, ہمیں بھی ویسے ہی چاہیے. اس لیے یہ جو شکوے ہیں کہ جی سڑک نہیں مل رہی ہے اور فلاں نہیں مل رہا ہے اور اسپتال نہیں مل رہے ہیں اور نوکریاں نہیں مل رہی ہیں اور بچوں کو جو ہے وہ فیسیں مانگ رہے ہیں, اس سب کے ذمہ دار کسی نہ کسی شکل میں ہم خود ہیں. جب یہ تعلیم کو کاروبار بنایا جا رہا تھا تو ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر جو ہے وہ باتیں کرتے تھے کہ میرا بچہ پینٹ پہنے گا, ٹائی پہنے گا, اس کو ملیشیا کی وردی جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی ہے, اور میں 300 روپیہ دے کے تو اس کو سرکاری اسکول میں نہیں بھیجوں گا, میں پرائیویٹ اسکول میں بھیجوں گا. تو یہ جتنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں یہ ہم نے خود کھولی ہیں, اللہ کی قسم ہم نے خود کھولی ہے. ہم نے ان کو جو ہے وہ پروموٹ کیا ہے. ہم نے اس سرکار کی ذمہ داری کو جو ہے وہ ختم کر کے سارے کا سارا تعلیمی نظام جو ہے وہ ان دکانوں کے اندر ڈال دیا ہے. تو آج وہاں پر وہ جز وقتی ٹیچر ہوتے ہیں جس کو نوکری نہیں ملتی, وہ 4 دن وہاں پڑھا لیتا ہے. کوئی میٹرک پاس, کوئی 500 روپے پہ, کوئی 1000 روپے پہ, کوئی 2000 روپے پہ. تو وہ کیا ہمارے بچوں کا مستقبل بنائیں گے, اور کون سی آپ کو ڈاکٹر اور انجینئر پیدا کر کے دے دیں گے. وہ جو امتحان لینے والے آتے ہیں ان کو روٹی کھلاتے ہیں کسی اچھے ہوٹل پہ, ان کو تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں, اور وہ 4-6 بچوں کا جو ہے وہ جو پہلے سے ہی تھوڑے ذہین بچے ہوتے ہیں, محنتی ہوتے ہیں, ان کے جی اس نے بورڈ میں اتنے نمبر لیے, وہ لگا ہوا ہے وہ سامنے ایک بینر جو ہے وہ, اس طرح کے بینر ہر سکول میں لگے ہوئے ہیں. فلاں بچے نے جناب یہ مار لیا, فلاں بچے نے اتنے نمبر لے لیے, 1100 میں سے 1095 نمبر لے لیے.
اتنا ذہین بچے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کیسے پیدا ہو جاتے ہیں جو 1100 میں سے 1095 نمبر، یعنی کوئی غلطی کوئی مسٹیک، وہ تو شاید ارسطو کے بھی باپ ہیں کہ وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، اس کے بعد کیا پیدا ہونا ہے یہااں پر؟ وہ جو 1 لاکھ روپیہ لینے والے سرکاری ملازم ہیں وہ اسکولوں میں نہیں جاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے ٹریننگز کی ہوئی ہے، بی ایڈ ایم ایڈ سی ٹی پی ٹی سی، ان کا کام ہے پڑھانا، اچھے اسکول بنے ہوئے ہیں، عمارتیں ہیں، سارا کچھ ہے، وہ ماسٹر سارے سیاست کر رہے ہیں، تمام ماسٹر جتنے بھی ہیں آزاد کشمیر میں سارے سیاسی کارکن ہیں، اور ماس وائل لبریشن فرنٹ کے سب پارٹیاں حلال ہیں۔ لبریشن فرنٹ کا نام نہیں لینا، اوہو یہ نہیں جی، یہ نعرہ نہیں لگانا چاہیے، ان کے جلسے میں نہیں جانا، ان کے جلوس میں نہیں جانا، کہیں غیرت نہ آ جائے۔ تو بغیرتی کے لیے ضروری ہے کہ ساری کی ساری باقی نعرے لگاؤ، لبریشن فرنٹ کا نہیں لگا لینا کہیں، تکلیف ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے میں امریکہ میں گیا تو آپ یقین کریں کہ وہاں صاف کھانے کے بعد میرا پیٹ خراب ہو گیا، کوئی ہفتہ 15 دن جو ہے وہ میں گولیاں کھاتا رہا۔ وہ جو میرے میزبان تھے انہوں نے کہا جی مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ میں نے کہا کہ صفائی پہلی دفعہ دیکھی ہے، کھائی پہلی دفعہ صاف چیزیں رہا ہوں، تو مسئلہ تو یہ ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ تو جب وہ یہ باتیں سنتے ہیں جس میں اپنی عزت کی، اپنے وقار کی، اپنی غیرت کی، خودداری کی، اللہ پر بھروسے کی، توکل کی، قربانی کی، یہ باتیں سنتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے وہ جو ان کا اپنا سسٹم انسٹال ہے وہ ان کو کہتا ہے یہاں مطلوبہ سہولت دستیاب نہیں ہے، اس لیے آپ وہی کام کرو جو آپ کرتے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ یہ ووٹ شوٹ نہ دیں، دیتے ہیں لوگ، دنیا میں دیتے ہیں، میں تو نہیں دوں گا۔ اس لیے نہیں دوں گا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ووٹ دیا جاتا ہے، یہ جو جمہوری انتظام ہے دنیا کے اندر، سارے لوگ باہر سے ہو گئے ہیں، میں ایک ہی دفعہ شاید گیا ہوں پہلی دفعہ، لیکن میں کوشش کرتا رہا کہ دیکھوں گے یہ معاملہ کیا ہے، کیسے حکومتیں چلتی ہیں۔ تو وہاں پر پروگرام کو ووٹ دیا جاتا ہے، وہاں پر کسی جگہ پہ بھی، یورپ میں بھی ایسا ہی ہوگا، میں نہیں گیا، میں امریکہ میں گیا، واللہ میں نے ایک بھی بورڈ 26 ریاستوں میں نہیں دیکھا جو کسی لیڈر کا لگا ہوا، ایک بورڈ، سنگل کوئی بورڈ، کوئی تصویر، کوئی نعرہ، کوئی سلوگن ایسا کسی جگہ پہ امریکہ پہ موجود نہیں ہے جہاں لکھا ہوا ہو جناب یہ نیازی صاحب کے دستے مبارک سے افتتاح ہوا ہے، پیسے گورنمنٹ کے، ٹیکس کے پیسے، رو رو کے، پیٹ پیٹ کے، جو سڑک 5 سال پہلے بننی چاہیے نہیں بننے دیتے ہیں، الیکشن کے قریب بناؤں گا، 5 سال ذلیل و خوار ہوتے رہو، الیکشن والے دن اپنے ہی لوگوں کو بلا کے اور جناب علی 2 لاکھ روپیہ دے کے تھوڑا سولنگ کروا لو، اگلے الیکشن میں انشاءاللہ وہ ڈالیں گے، پیسے بھی آپ کے، وہ کوئی اپنی جیب سے نہیں دیتے ہیں، کسی بھی لیڈر سے پوچھ لیں۔ میں یہاں کھڑا ہوں اس لیے میں یہ نام میرے دماغ میں آ رہا ہے، یہ ساروں کی میں بات کر رہا ہوں، بحثیت مجموعی، سارا کچھ آپ کا ہوتا ہے، کوئی پارٹی پروگرام نہیں ہے کہ ہماری جماعت برسر اقتدار آئے گی تو آپ کے لیے یہ کرے گی، یہ پارٹی پروگرام ہوتا ہے، پارٹیاں پھر اس پہ پہرا دیتی ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کا منشور تھا۔ یہاں چونکہ کوئی پارٹی نہیں ہے تو پارٹی پروگرام کیا ہوگا؟ وہ بیرسٹر سلطان صاحب کہیں پچھلے 5-7 سال پہلے کی بات ہے، وہاں کھوئرٹا میں اپنے کسی بڑے تگڑے مرید کے پاس تشریف لائے اور اس وقت موصوف پیپلز پارٹی میں تھے، تو جب اس کے گھر پہ آئے تو اس کے گھر پہ ان کی پچھلی پارٹی کا جھنڈا لگا ہوا تھا، تو بیرسٹر صاحب نے اس کو کہا چوئی صاحب یہ جھنڈا جو ہے یہ آپ اتاریں، یہاں پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگائیں۔ تو سادہ آدمی تھا، ان کا مرید بھی تھا، اس نے کہا جی یہ روز روز مجھے سمجھ نہیں آتی ہے معاملہ کیا ہے، آپ جب بھی آئیں تو جھنڈا ساتھ لے کے آیا کریں، اب میں چینج کر دیا کروں گا، میں تبدیل کر لوں گا، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اب پچھلی دفعہ ایک پارٹی کا منشور، دوسری دفعہ دوسری پارٹی کا، تیسری دفعہ تیسری پارٹی کا، ایسے لوگوں کو ووٹ دینا شریک جرم ہونے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، یعنی ان کے جتنے بھی جرائم ہیں، ان کی جتنی بھی بدماشیاں ہیں، ان میں آپ ان کو مینڈیٹ دیتے ہیں کہ جی یہ ہمارا بھی حصہ ہے، تھوڑی سی ہمارے نام کی، تھوڑی سی ہمارے نام کی، تھوڑی سی ہمارے نام کی، تو یہ جو گناہوں کا جو صدقہ جاریہ ہم اپنے نام لگاتے ہیں، اس کو لگانے کی کیا تک بنتی ہے؟ کوئی اگر آپ نے کھڑے بھی کرنے ہیں تو کوئی نوجوانوں کو کھڑا کریں، کوئی اچھے لوگ کھڑے کریں جن کو کوئی تھوڑی بہت شرم و حیا ہو، جن کو پتا ہو زکوٰۃ میں نے نہیں کھانی ہے، جن کو پتا ہو کہ یہ سکیمیں جو ہیں یہ لوگوں کی ہیں، ان کے پیسوں کی ہیں، جن کو پتا ہو کہ بجلی کے بل کتنے آتے ہیں،
جی جی، یعنی کہ جیسے یہ بھائی صاحب آ کے انہوں نے کہا کہ یہ سیز فائر لائن کا جو ہے وہ پیکج ہے، کئی دفعہ آ چکا ہے، پہلی دفعہ نہیں آیا ہے، کئی دفعہ سیز فائر لائن کا پیکج آ چکا، سول گورنمنٹ کے پاس بھی اور فوجیوں کے پاس بھی۔ یہ بنکر اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو بنانے کے ٹھیکے انہوں نے لیے تھے فوجیوں نے، اور یہ اسپتال، ڈسپینسریاں، ایمبولینسز اور یہ وہ ان کے پیکیجز جو ہیں وہ درجنوں دفعہ ان کے پاس آ چکے ہیں۔ تو جو لوگ آپ کا پیسہ لوٹ کر لے کے جاتے ہیں ان کو منتخب کر کے کیا کریں گے؟ یار میری برادری کا ہے، وہ میرے دکھ سکھ میں شریک نہیں ہو سکتا، میرے حالات زندگی نہیں بدل سکتا، وہ اس عوام کے کام نہیں کر سکتا، تو وہ کون سی میری برادری کا ہے؟ مطلب یہ جو ہے یہ سلسلہ اس کو چینج کرنا ضروری ہے۔ اور یہ ویسے بھی یہ جو حکومت ہے، یہ جو آزاد کشمیر کی ہے، ان کے اختیار میں کیا ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ یہ کہتا ہے، جس کو سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا آدمی ہے جس نے کچھ باتیں مسئلہ کشمیر کے اوپر کی ہیں، پچھلے دنوں میں کی بھی ہیں، اچھی باتیں بھی کی ہیں انہوں نے۔ وہ بیان دیتا ہے کہ قوم جاگتی رہے، میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، میں خاموش رہوں گا۔ یعنی جو یہ حلف دے کر منتخب ہوتے ہیں کہ ہم چپ رہیں گے، ہم نہیں بولیں گے، اب ظاہر ہے ان میں سے کچھ کوئی حلف کا خیال بھی رکھتے ہوں گے کہ جی قرآن اٹھایا ہوا ہے، حلف قرآن ہوتا ہے، تو اب اگر قرآن اٹھایا کہ میں پاکستان کے مفاد کے خلاف کام نہیں کروں گا، میں کشمیر کو پاکستان میں شامل کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، وہ سارے حلف انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، تو اس حلف سے وہ انہوں نے خود کہا ہے کہ میں بغاوت نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے یہ ذمہ داری آپ کی ہے اور قوم کی ہے کہ وہ جاگتی ہے۔ کراچی میں ایک دفعہ تھا، میں سو رہا تھا رات کو کوئی 3-4 بجے، تو فلیٹ میں 4th فلور پہ، تو نیچے چوکیدار زور زور سے جو ہے وہ ڈنڈے مار رہا تھا، جاگتے رہو جاگتے رہو۔ میری آنکھ کھل گئی، میں کھڑکی سے باہر آیا، میں نے اس کو ایک گالی دی اوپر سے، اور میں نے اسے کہا تمہیں ہم 500 روپیہ فی فلیٹ والے مہینے کا دیتے ہیں تاکہ ہم سوتے رہیں، اور تم ڈنڈے مار مار کے کہہ رہے ہو جاگتے رہو جاگتے رہو، تمہیں چوکیدار رکھنے کا کیا مقصد ہے بھائی؟ ہمیں تو سونے دو کم از کم۔ تو یہ جو آپ نے جو چوکیدار رکھے ہوئے ہیں یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جاگتے رہیں، تو اس لیے برائے مہربانی جاگتے رہیں۔ اور یہ جو معاملے جتنے بھی ہو رہے ہیں، میں نے واللہ آپ کو بتاؤں کہ میں پچھلے 4-5 دنوں سے پورے آزاد کشمیر کا چکر لگا رہا ہوں، لیڈروں کے علاوہ سب لوگوں کو فکر ہے، سیاسی رہنماؤں کے علاوہ تمام مخلوق کو فکر ہے، بچوں عورتوں تک کو فکر ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اگر فکر نہیں ہے تو یہ جو 40-50 اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور 4-6 جماعتوں کے جو لیڈران ہیں، ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ان کا تو کوئی بیان ہی ہماری نظر سے نہیں گزرا، ماں سوائے اکا دکا 1-2 لوگوں کے، جنہوں نے فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کہ جی ہمیں بیان دینا ضروری ہے، کیونکہ وہ ماضی کا بھی ایک پورا بیگیج ہوتا ہے ان کے ساتھ، ہم ریاستی تشخص کے علم بردار ہیں اور ہم یہ ہیں اور وہ ہیں، تو ان کو مجبوراً بات کرنی پڑتی ہے۔ اور پھر آگے چونکہ اگلی جو یہ الیکشن ہے اس میں کوئی اتحاد بھی بنانے ہیں، الائنسز بھی بنانے ہیں، تو یہ اسلام آباد کو تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ دکھاتے رہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا خیال نہ رکھا تو ہم جو ہے وہ نیشنلسٹوں والی زبان بولیں گے۔ لیکن جیسے ہی ان کو موقع ملتا ہے تو یہ پھر آپ کو گالیاں نکالنا شروع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ فوج کے دشمن ہیں، جی یہ فلاں کے دشمن ہیں، یہ فلاں کے دشمن ہیں۔ میں کل ایک جگہ پہ ایک جلسے میں دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ بھائی ٹھیکہ انہوں نے لے رکھا تھا، انہوں نے کہا ہم وکیل ہیں، ہم پشتی بان ہیں، ہم ہیں تو آپ سوتے ہیں، ہم آپ کا دفاع کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ عالم اسلام کا بھی دفاع کر رہے ہیں، اور ہم آپ کو جو ہے وہ یہ جنگ لڑیں گے اور آخری فوجی تک اور آخری گولی تک لڑیں گے۔ یہی بیان ہوتے ہیں نا، یہ طے شدہ بیان ہے، آخری فوجی تک آخری گولی تک لڑیں گے۔ جب لڑنے کا وقت آیا تو انہوں نے صاف صاف کور کمانڈروں کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا جی ہم یہ جنگ نہیں لڑ سکتے ہیں، انڈیا نے جو ہے وہ اس کو ضم کر لیا ہے، اب جو ہے وہ ہماری جنگی جو اسٹریٹجی ہے اس کا تقاضا اور اس کا یہ ہے اب ضرورت کہ یہ جو باقی ہے یہ ہم ضم کر لیں۔ یہ انہوں نے آفیشیل میٹنگ میں یہ منصوبہ بنایا کہ اب ہم نہیں لڑ سکتے ہیں۔ اگر ماسٹر ٹیچر بولیں کہ ہم نہیں پڑھاتے ہیں، پورا ملک ان کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ اگر ڈاکٹر بولے ہم نہیں علاج کرتے ہیں، جی ہم چھوڑ رہے ہیں اسپتالوں کو، پورا ملک ان کے خلاف ہو جائے گا۔ جن کو لڑنے کے لیے بھرتی کیا ہوا ہے، تنخواہیں دیتے ہیں، مراحت دیتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں لڑنا ہے۔
تو پھر اس بات پہ تنقید کو بھی یہ کہا جاتا ہے نہیں یہ دیکھیں جی یہ تو فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اتنا مقدس ستارہ ہے۔ وہ امریکہ میں ایک آدمی سے میں ملا، ساجد تارڑ اس کا نام تھا، اس نے مجھے ایک لطیفہ سنایا۔ اس نے کہا ان پہ اعتبار نہیں کرنا، یہ میں اسی ملک کا شہری ہوں، یہ آپ کے لیے کچھ نہیں کریں گے، یہ اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کرتے، تمہارے لیے کیا کریں گے؟ اس نے کہا میرے گاؤں میں جو ہے وہ چوری ہو گئی، ایک آدمی کے گھر میں ڈاکہ پڑا، ڈاکو آئے، سارا سامان لے گئے اور اس کی بیوی بھی نکال کر لے گئے۔ تو گاؤں والے اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا جی بندے آئے تھے تو وہ بیوی بھی لے گئے، سامان بھی لے گئے، سارا کچھ۔ اس نے کہا تمہارے پاس کلاشنکوف تھی، تم نے چلائی کیوں نہیں؟ اس نے کہا یہ میں نے برے وقت کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ تو پاکستانیوں اور کشمیریوں کو مجموعی طور پہ میں یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا ڈیفنس ہے یہ برے وقت کے لیے ہے، ابھی تو کوئی برا وقت آیا ہی نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ آپ ان سے شکوہ کرنا نہ ہو، ان سے گلہ نہ کریں، چونکہ یہ محسوس کر جاتے ہیں اگر آپ ان سے گلہ بھی کریں تو یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ایک جنگی کا مسئلہ نہیں ہے، یا یہ جو چار اس محلے کے گاؤں کے یا ان علاقوں کے جو شہداء ہیں یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ پاکستانی میڈیا ہی ہمیں بتاتا ہے کہ 1 لاکھ کشمیری شہید ہو چکے ہیں، یہی بتاتے ہیں، انہی سے ہم نے سنا ہے 1 لاکھ ہمارے بندے جو ہیں وہ مر گئے ہیں، اور ہزاروں کے حساب سے جو ہے وہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیاں جو ہیں وہ اپنی عزتوں کی قربانیاں دے چکی ہیں، ہزاروں کے حساب سے لوگ جیلوں میں ہیں، بے شمار، یعنی مظاہرے آپ دیکھیں، ہاف ویڈوز جن کو کہتے ہیں، آدھی بیوائیں جن کے شوہروں کا پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، مطلب یعنی کہ 15 20 سال سے شوہر لاپتہ ہیں، وہ بھی ہزاروں میں ہیں۔ اور جو سیز فائر لائن پہ جو قربانیاں ہیں، ذرا گنتی کرنا شروع کریں، ذرا 4 ہجرتیں جو ہیں ان کو ذہن میں لائیں، یہ جو کچھ بھی اس پورے 73 سالوں میں یہ جتنی قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے، اگر اس کو ذہن میں لائیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونے جا رہا ہے اور کیوں ہمارا بولنا اور اس کو روکنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور روکے گا کون؟ روکیں گے آپ، روکے گی عوام۔ یہ جو مطالبے ہیں نا یہ فارمیلٹی ہے، یہ ہوگی فارمیلٹی پوری، آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے، سارے لیڈر آئیں، راجہ فاروق صاحب آگے آئیں، ہم بھی ان سے کہتے ہیں، ہم بھی اپنی تقریروں میں مطالبے کرتے ہیں، اور جی راجہ صاحب آگے آئیں تو ہم ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ باتوں کی حد تک ساری باتیں ٹھیک ہیں، اخلاقی طور پہ بھی یہ باتیں اچھی لگتی ہیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں، ان کا یہ کام ہی نہیں ہے، انہوں نے یہ کام نہیں کرنا ہے، وہ بتا چکے ہیں بار بار ہمیں بتاتے ہیں، پھر بھی ہم اتمام حجت کرتے ہیں اور یزید اور حسین کو ایک ہی رسی میں باندھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی سب اکٹھے ہو جائیں۔ پچھلے دنوں یہ شیعہ سنی معاملہ کہیں چل رہا تھا پاکستان میں، یہ چلواتے رہتے ہیں، جب وہ فوجیوں کی کرپشن سامنے آئی تو انہوں نے ایک نیا سوئچ اس میں لگایا اور شیعہ سنی معاملے کو آگے لے کے آگے، تو اس میں میں نے دیکھا کچھ مولوی تقریر کر رہے تھے، وہ یزید علیہ السلام کہہ رہے تھے، وہ یزید کو خلیفۃ المومنین اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے جی یہ بھی صحابی ہیں، تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ان پہ کوئی برا الزام لگائیں، تو یہ سارے جو ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہی المیہ ہے ہمارا آج تک کہ سچ اور جھوٹ میں سے کسی ایک رستے کا انتخاب نہیں کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں جھوٹ میں بھی ایک پاؤں پڑا رہے، ایک سچ میں بھی پڑا رہے، یزید بھی خوش رہے، حسین بھی خوش رہے، اللہ بھی راضی رہے اور شیطان بھی راضی رہے، جس کی وجہ سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو یہ طے شدہ بات ہے، جب ہندوستان آزاد ہوا تو مسلمانوں کی کوئی 100 پارٹیاں تھی، کوئی ایک پارٹی نہیں تھی مسلمانوں کی، اور نہ ہی ہندوؤں کی کوئی ایک پارٹی تھی۔ جو نمائندہ جماعتیں تھیں جن کے ساتھ جمہور کی اکثریت تھی وہ کانگریس تھی اور مسلم لیگ تھی، آدھے علاقوں میں مسلم لیگ تھی، زیادہ حصوں میں کانگریس تھی، باقی جماعت اسلامی بھی تھی، احرار بھی تھے، فلاں بھی تھے، تحریک خلافت بھی تھی، پتہ نہیں کون سی ہندوؤں کے وہ نام ہی مجھے نہیں آتے، بے شمار تنظیمیں تھیں۔ تو یہ کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جی ہم سارے جو ہے وہ جب تک ایک نہیں ہوں گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم سارے جب تک سچ کا ساتھ نہیں دیں گے تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا، جب تک درست رستے کا انتخاب نہیں کریں گے تب تک معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہاں پہ اب طرح طرح کی، چونکہ ہر بندے کا اپنا ذہن ہوتا ہے، اس کا نقطہ نظر ہے، جو لیڈرشپ ہے
وہ بھی 24 گھنٹے یہی کام کرتی ہے. اگر ایک کارکن جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے تو جو اس کے اوپر لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. وہ زیادہ اس سے دیکھتی ہے کہ اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. ایک بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی اب ہمیں بندوق مارنی ہے. دوسرا اٹھتا ہے وہ کہتا ہے ہمیں اسلام آباد پہ چڑھائی کرنی ہے. تیسرا اٹھتا ہے وہ کہتا ہے ہمیں یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے. یہ سارے طریقے ہو سکتے ہیں احتجاجوں کے، مظاہروں کے، مزاحمت کے، لیکن جو آپ کو مروجہ تاریخ بتاتی ہے، اپنے خطے کی تاریخ آپ دیکھ لیں. 100 سال کی ڈوگروں کی حکومت تھی، 100 سال کی. اور مہاراجہ ہری سنگھ جو تھا، جو آخری حکمران تھا، وہ حکمران بھی بہت اچھا تھا. اس نے بڑی اصلاحات کی. وہ عام لوگوں کے اس تک پہنچا جو مسلمانوں کے مسائل تھے ان کو اس نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی. جو دیگر قومیتوں کے مسائل تھے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی. اور یہ کوشش وہ اس لیے بھی تیزی سے کر رہا تھا. 2 وجوہات تھی. ایک تو وہ خود پڑھا لکھا تھا اور سمجھتا تھا کہ بھائی دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور جمہوریت آ رہی ہے اور لوگ بادشاہتوں کو مسترد کر رہے ہیں. اس کا اپنا بیٹا ڈاکٹر کرن سنگھ جو ابھی انڈین پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے وہ اس کے خلاف تھا. وہ اس کو کہتا تھا یہ بادشاہت ختم کریں اور ملک میں جمہوریت لائیں. ایک وجہ اس کی یہ تھی. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ شکوے شکایت تھے ان کی حکومتوں سے. تو وہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے ان شکووں کو ایڈریس کیا جائے. تو مہاراجہ کے خلاف ان کی 100 سالہ جو حکومت تھی اس کو شیخ عبداللہ نے گرایا. انگریزوں نے اور جواہر لال نہرو نے آ کے ہری سنگھ کو کہا کہ اقتدار شیخ عبداللہ کے حوالے کرو اور جتنا کرائسس ہے پوری ریاست کے اندر وہ شیخ عبداللہ کے علاوہ اور اس کی جماعت کے علاوہ کوئی حل نہیں کر سکتا ہے. اور یہ جو جتنا 47 کا ہے نا، ہم یہ جو غازیوں اور شہیدوں کی داستانیں یہاں پہ چھپتی ہیں اور ہم بولتے ہیں یہ اسی 4000 مربع میل علاقے کی ہیں. یہ شیخ عبداللہ والے علاقے میں ایسا کچھ نہیں ہوا. وہ جو ترانہ آپ نے سنا ہوگا کہ تم بھی اٹھو اہل وادی حامی ہے اللہ تمہارا، تو وہ یہی بتاتا ہے کہ جموں کے لوگ جو تھے اور ہم جو لوگ تھے یہ تو ہم اٹھے کسی نہ کسی شکل میں. وادی والے نہیں اٹھے. لیکن جو حکومت ختم ہوئی ڈوگروں کی وہ شیخ عبداللہ کی وجہ سے ختم ہوئی تھی. اور اس نے پوری ریاست میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ یہ ثابت کیا کہ عوام اس کے ساتھ ہیں. اس نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا، ووٹ ہی نہیں پڑے. اس نے جو ہے وہ بائیکاٹ کی کال دی، بند کرنے کی کال دی، کہیں کوئی بندہ گھروں سے باہر ہی نہیں نکلا. اور بغیر کوئی گولی چلائے، بغیر جو ہے وہ غدر برپا کیے، بغیر ایک دوسرے کی گردنیں کاٹے اس نے 100 سالہ حکومت جو تھی وہ مہاراجوں کی ختم کر دی. اور یہاں پر بھی یہ جو جس کو غدر کہتے ہیں، یہ غدر جو ہے وہ مہاراجے کی اس کا سبب نہیں بنا تھا. یہاں پہ مسلم کانفرنس کی اکثریت تھی، انہوں نے ساری سیٹیں جیت لی تھی اور مہاراجہ کو شکست ہوئی تھی اس کے امیدواروں کو یا اس کے حمایتیوں کو. وہ وجہ بنی تھی کہ اس کو یہاں سے پسپا ہونا پڑا تھا. تو یہ 2 جو فوجیں ہیں ان کو نکالنے کا جو ہمارے پاس آپشن اور رستہ بچتا ہے وہ عوامی طاقت ہے. وہ جب آپ لوگ لاکھوں کے حساب سے باہر نکلیں گے، 2 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے، 2 کروڑ سے زیادہ کی آبادی، اس میں سے اگر 1 لاکھ آدمی روڈ پہ نہیں نکل سکتا تو ان کو آزاد رہنے کا کیا حق حاصل ہے؟ کون ان کو آزادی دے گا؟ کون ان کی مرضی پوچھے گا؟ آپ روڈ پہ نکلیں گے. ہم نے پچھلے سال بھی، میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس علاقے کے لوگوں کا، لبریشن فرنٹ نے جب بھی کوئی کال دی تو یہاں سے لوگ جو ہے انہوں نے رسپونڈ کیا. بہت بڑی تعداد میں یہاں سے نوجوان بچے وہ جو ہے ان قافلوں کا حصہ بنے، چونکہ یہ جو ہے وہ اس کرب کو خود جھیل رہے ہیں جو ہم پچھلے علاقوں میں یا پیچھے نیچے کی طرف رہنے والے سیز فائر لائن سے دور ہیں جو ہم نہیں جھیل رہے ڈائریکٹ. یہاں سے بہت لوگ جو ہیں وہ اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں. تو جب اتنے لوگ وہاں پہ نکلے تو ساری دنیا جو ہے وہ آپ کے مسئلے کی طرف متوجہ ہوئی. اور 50 سال کے بعد آپ کا مسئلہ جو ہے وہ سلامتی کونسل میں دوبارہ ڈسکس ہوا، کیونکہ شملہ معاہدے کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا تھا. جس طرف قدیر صاحب نے آپ کو اشارہ کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کام پہلی دفعہ نہیں کیا. 47 سے لے کے تو آج کی ڈیٹ تک یہ مسلسل کشمیریوں کی ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے خلاف کام کر رہے ہیں. یہ جتنی حکومتیں ہیں، اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ ان کو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے کہ پھر بھی یہاں کے لوگ جو ہیں وہ ان کے بارے میں برا نہیں سوچتے.
پھر بھی ہم مربت کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہم نے آج تک سعودی عرب کا شکریہ نہیں ادا کیا، حالانکہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ کشمیر جو ہے وہ امت مسلمہ کا حصہ ہے لہذا سعودی عرب میں شامل ہونا چاہیے. ہم نے ایران کا، سعودیہ کا، کسی کا شکریہ ادا نہیں کیا جنہوں نے کبھی ہمارے گھر پر امت مسلمہ کی اینک چڑھا کے بری نظر سے اور میلی نظر سے نہیں دیکھا. میں آج ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں 54 اسلامی ملکوں کا کہ جنہوں نے ہمیں بخشا اور کہا کہ یار یہ مظلوم ہے، ان کا بھی حق ہے جس طرح ہم آزاد ہیں انہیں بھی آزاد ہونا چاہیے. یہ ہمارا بھائی اور وکیل جن کے بارے میں ہماری کوئی تقریر جو ہے وہ ان کے لیے دعا کرنے سے خالی نہیں جاتی، کوئی جمعہ خالی نہیں جاتا، کوئی فاتحہ خالی نہیں جاتی. یعنی ہمارے مولویوں کا بھی مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ سب سے پہلے پاکستان کی سلامتی کی دعا مانگتے ہیں. انہوں نے ان 73 سالوں میں ہمیشہ ہماری سلامتی، ہماری آزادی اور ہمارے حقوق کے خلاف جو ہے وہ اقدامات اٹھائے. ایک واقعے کا جس کا وہ درجنوں واقعات ہیں. آپ اقوام متحدہ کی قراردادیں دیکھیں، آپ تاشکند کا ڈکلیریشن دیکھیں، آپ یونائٹڈ نیشن کمیشن دیکھیں، رائے شماری کے لیے آنے والے لوگوں کے ساتھ ان کا سلوک دیکھیں، یہ باڑ جو لگوائی گئی ہے یہ دیکھیں، بے شمار واقعے ہیں. لیکن شملہ معاہدے کے تناظر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب گنگا ہائی جیک ہوا تو بھٹو سمیت پورا ملک جو ہے وہ ان ہائی جیکروں کے استقبال کے لیے گیا. ان کو ہار پہنائے، ان کا جلوس نکالا لاہور میں، ان کو کندھوں پہ اٹھایا اور کہا جناب کہ یہ تو بہت بڑے ہیرو اور فریڈم فائٹرز اور یہ اور یہ اور یہ ہیں، اور جہاز بھی چلوایا ان سے. اور پھر 2-4 دن کے بعد ہی پاکستان کا میڈیا، اخبارات وغیرہ انہوں نے کہا جی کہ یہ تو انڈیا کے ایجنٹ ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ مطلب انڈیا کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کیا ہے. انہی بندوں کو جن کے 3 دن پہلے انہوں نے جلوس نکالے اور ہار ڈالے اور استقبال کیے لاکھوں لوگوں نے، ان کو 2 سال تک جیلوں میں ڈالا. ان کو بدترین طریقے سے مارا پیٹا. کوئی یہ عام مار پیٹ نہیں تھی. ان کی داڑیاں نوچی گئی، ان کے سروں کے بال نوچے گئے، ان کو جسمانی طور پر، جنسی طور پر معذور کیا گیا، ان کی ٹانگیں توڑی گئی، ان کو جلایا گیا، ذلیل اور رسوا کیا گیا ان کے خاندانوں کو، ان کی فیملیوں کو. 2 سال کے بعد پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان سب کو حریت پسند اور عظیم انقلابی قرار دے کر بری کر دیا. مطلب اب آپ اندازہ لگائیں اس ملک کا کہ اس ملک کی کیا حالت ہے. بھٹو کو پھانسی پہ لٹکایا اور پھر 20-30 سال کے بعد جو ہے وہ وہی سپریم کورٹ جس نے پھانسی پہ لٹکایا تھا اس نے پاکستان کے عوام سے معافی مانگی اور کہا کہ یہ عدالتی قتل تھا. یہ ایسا ملک ہے. بار ساری لگوا دی اس کے اوپر، اب اس کے بعد بھی گولے مار رہے ہیں. ہمیں بتاتے ہیں ہم نے انڈین گنوں کا جو ہے وہ منہ توڑ جواب دیا اور وہ خاموش کر دی، اور وہ روز سنتے ہیں کہ وہ خاموش ہو گئی ہیں اور وہ اگلے دن پھر وہی ان کی آواز آ رہی ہوتی ہے. لگوا کے باہر شملہ میں انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں جا کے کہا کہ کشمیریوں کو درمیان میں سے نکالیں اور ہم اور انڈیا آپس میں بیٹھ کے یہ معاملہ کریں گے. ہم 2 طرفہ طور پر کریں گے، اس کو سلامتی کونسل میں نہ لے کے جائیں. اور سلامتی کونسل سے باہر نکالا جس کی قراردادیں ہیں. جنرل اسمبلی جس میں یہ عمران خان تقریر کرتا ہے جا کے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے دنیا کے کسی مسئلے پہ. وہ صرف ایک مطلب یعنی سالانہ اجلاس ہوتا ہے، جیسے ہم کوئی سالانہ ختم دیتے ہیں اس میں لوگوں کو بلاتے ہیں تو ہر ملک کا بندہ آتا ہے، وہ اپنی تقریر کرتا ہے اور جاتا ہے. دنیا پوری کو جو چیلنجز درپیش ہیں اور اقوام متحدہ کے کردار کے حوالے سے اس میں بات ہوتی ہے. یہ جو معاملے ہیں اس طرح کے جیسے کشمیر کا معاملہ ہے، یہ سلامتی کونسل میں ہے، سیکیورٹی کونسل میں، اور وہاں سے پاکستان نے نکلوایا اپنے فوجی چھڑوانے کے لیے. اور اس کے بعد 50 سال جو ہے وہ ہم سلامتی کونسل میں نہیں جا سکے. یہاں آپ کہتے ہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے، یہ اصولی موقف ہے پاکستان کا. جبکہ شملہ معاہدے کا وہ نوٹ دے کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو خود رکوایا اور کہا کہ یہ نہیں اب قراردادوں کے تحت نہیں ہوگا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی بڑی منافقت اور بے ایمانی اور جھوٹ ہے کہ کل پاکستان کا پرائم منسٹر پھر جنرل اسمبلی کے خطاب میں کہہ رہا ہے کہ جی کشمیریوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے اور اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کرے اور قراردادوں کے مطابق جو ہے کشمیریوں کو حق دیا جائے. اور
2 دن پہلے جو ہے وہ GHQ میں میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں کشمیر کی بندر بانٹ کو مستقل شکل دینے کے منصوبے پر لوگوں کو شٹ اپ کال دی جاتی ہے. آزاد کشمیر کے لیڈروں کو اور پاکستانی لیڈروں کو فوجیوں کی طرف سے شٹ اپ کال دی جاتی ہے کہ آپ نے نہیں بولنا ہے, اس مسئلے پہ کوئی بیان نہیں دینا ہے, کوئی بات نہیں کرنی ہے, ہماری مجبوری ہے, ہم نے چائنا کو جو ہے وہ کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ کرنا ہے, اس کو صوبہ بنانا ہے. اب جس طرح میرے دوستوں نے کہا 15 لاکھ کا یہاں سے نوجوانوں کسی کو ذمہ داری لگائیں, اس کو بولیں گوگل کر کے کوئی ضلع بتا دے کہ پاکستان کے کسی ضلع کی آبادی 15 لاکھ, 50 لاکھ سے کسی کی کم نہیں ہے. 50 لاکھ آبادی کا ضلع جو ہے وہ پاکستان کے ضلع ہیں. 15 لاکھ آبادی کا کون سا صوبہ بنتا ہے؟ بن ہی نہیں سکتا. پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کا علاقہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی آبادی اتنی کم ہے کہ وہ کیسے ایک صوبے کا سٹیٹس حاصل کر سکتا ہے. سرائکیوں کو جن کی آبادی تقریباً 6 کروڑ سے زائد ہے, ان کو 50 سال ہو گئے ہیں صوبے کے لیے لڑتے ہوئے. ان کے وہاں سے وزیر اعظم منتخب ہوئے اس بات پر کہ ہم آپ کا صوبہ بنائیں گے. یہ جو ابھی PTI کی حکومت ہے, اس نے بھی اپنے منشور میں رکھا کہ ہم سرائکی صوبہ جو ہے اس کو بنائیں گے, پٹھوار کا صوبہ بنائیں گے اور سندھ کا صوبہ بنائیں گے. جن کی کروڑوں کی آبادی ہے وہ صوبے یہ نہیں بنا سکے اور یہ چلے ہیں 15 لاکھ کا جو ہے وہ لوگوں کو لالی پاپ دینے کے لیے. یہ خدا کا شکر ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو اب سمجھ آ چکی ہے. وہاں جو ان کے وہ جو وظیفہ خور تھے ان کی اب نہیں چل رہی ہے. وہاں لوگ کہتے ہیں یہ ڈرامہ نہیں چلے گا. صوبہ بنانا ہے تو صوبے کی سینٹ میں 24 نشستیں ہوتی ہیں. طے شدہ بات ہے پاکستان کے آئین کے تحت کہ ایک صوبے کو سینٹ میں 24 نشستیں ملیں گی. وہ آبادی کے تناسب سے نہیں ہے, وہ برابری کی بنیاد پر ہیں سارے صوبوں کے لیے. تو دیں نا ذرا 24 نشستیں گلگت بلتستان کو, پھر ان کو پتا چلے کہ صوبہ کیا ہوتا ہے. نقشہ بنایا تو نقشے میں سے لداخ کاٹ کے تو بتایا کہ یہ جی پاکستان نے جو ہے وہ کشمیر کو نقشے میں شامل کر لیا ہے, لداخ کو چائنا میں شامل کیا. تو یہ جو ان کا کردار ہے میرے بھائیوں اور دوستوں, ہم ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کے خلاف جو بھی تحریک چلے, ایک تو آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیں, ان پچھلے سارے علاقوں میں سارے عرصے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے جو ادارے ہیں, خفیہ ادارے, یہ لوگوں کو تشدد پر اکسا رہے ہیں. یہ لوگوں کو غیر قانونی اقدامات کرنے پر اکساتے ہیں تاکہ یہ اپنا جبر اپنے اس نام نہاد کالے قوانین کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں پر مسلط کر سکیں. لوگوں کو دبانے کا آخری پناہگاہ ہوتی ہے ایسی ریاستوں کی, وہ تشدد ہوتا ہے. وہ جعلی اور اس طرح کے کالے قوانین ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے جو ہے وہ لوگوں کو دباتے ہیں یہ, اور اس کے لیے یہ اکسا رہے ہیں لوگوں کو. یہ سکولوں میں جا رہے ہیں اور ٹیچروں کا اور استانیوں کا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں. یہ گھروں اور دکانوں میں جا رہے ہیں اور لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں. ہم ان کو سال ہر سال سے یہ کہتے آئے ہیں کہ جو تمہارا کام ہے وہ کام کرو. یہ ان کے جو ذمہ دار افسران ہیں, میں پھر ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو حرکتیں یہ سکولوں, کالجوں اور اداروں کے اندر تمہارے خفیہ اداروں کے لوگ کر رہے ہیں, اس کو رکواؤ. اس کے نتائج ماضی میں آپ ہزاروں دفعہ دیکھ چکے ہو. ہزاروں دفعہ آپ دیکھ چکے ہو کہ بلوچستان میں کیا ہوا, KPK میں کیا ہوا, سندھ میں کیا ہوا, کراچی میں کیا ہوا. پھر وہی کام کرتے ہیں. یہ ان کا کام نہیں ہے. اگر یہ کہتے ہیں جی ہم یہاں پر سیز فائر لائن پہ دفاع کے لیے موجود ہیں, تو یہاں پہ ایک حکومت ہے, اس کے ادارے ہیں, اس کی پولیس ہے, اس کے محکمے ہیں. یہ تنویر جو ہے وہ ایک جھنڈا اتارتا ہے تو یہ پوری کی پوری فوج ظفر موج پہنچ جاتی ہے عدالت میں. چیف جسٹس بھی یرغمال, جج بھی یرغمال. نہیں جی نہیں, اس کو نہیں چھوڑنا ہے. اس نے پاکستان کے جھنڈے کی بے حرمتی کی ہے. ہمارے ملک کی بے حرمتی ہو جائے, ریاست پوری کی بے حرمتی ہو جائے, ہماری لاشیں جو ہیں وہ ان کی بے حرمتی ہو جائے, خون کی بے حرمتی ہو جائے, وہ کوئی معاملہ نہیں ہے. ایک آدمی ان کا ایک جھنڈا پول سے اتار کے بڑے پیار سے اس کو ایسے وہ کر کے تو طے کر کے اپنے ساتھ رکھتا ہے. یہ بے حرمتی ہے. یہ بے حرمتی نہیں ہے, یہ بدماشی ہے, بدماشی اور ننگی بدماشی ہے. اور جگہ جگہ گھروں گھروں میں جو ہے وہ یہ گھس کے لوگوں کو ڈراتے ہیں. اس لیے
ہمیں ان کو روکنے کے لیے متحد اور منظم ہونا ہے اور پرامن آواز اٹھانی ہے، پرامن طور پر باہر نکلنا ہے، سیاسی طور پر باہر نکلنا ہے، اور تشدد کا ہر وہ حربہ جو یہ استعمال کروا کے آپ کو غلام بنانا چاہتے ہیں اور آپ کے نوجوانوں کو جیلوں میں پھینکنا چاہتے ہیں اور ان پہ مقدمے بنانا چاہتے ہیں، اس کو ناکام بنوانا آپ کا کام ہے، ہمارے بڑوں کا کام ہے۔ پرامن تحریک چلائیں گے، ہزاروں کی تعداد میں باہر نکلیں گے، لاکھوں کی تعداد میں باہر نکلیں گے، بیٹھیں گے، سرنڈر نہیں کریں گے، سمجھوتا نہیں کریں گے، پوری دنیا کے سامنے ان کا چہرہ جو ہے وہ ننگا کریں گے۔ لیکن اگر ایک جگہ پہ بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ جس کو آج کل، چونکہ میں یہ آج کل کے تناظر میں یہ بات کر رہا ہوں، میرا فرض ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا کی حکومتیں جتنی بھی ہیں وہ آج کل اس نقطے پہ متفق ہیں کہ لوگوں کو ریاستیں مار سکتی ہیں۔ انسانی حقوق یہ ایک ڈرامہ ہے ان حکومتوں کے نزدیک، یہ مار کے لوگوں کو بتاتے ہیں یہ دہشت گرد تھے جی، ان کے پاس بندوقیں تھیں اور یہ دہشت گردی کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے ایک عقل مند قوم کا کہ افراد کی حیثیت سے ہمارا یہ تقاضا بنتا ہے کہ ہم اپنی جدوجہد کو جدید سیاسی تقاضوں کے مطابق پرامن رکھیں، جمہوری رکھیں اور عوام کی طاقت سے ان کو شکست دیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ شیخ عبداللہ نے ڈوگروں کو کیسے شکست دی تھی، یا کانگریس نے اور مسلم لیگ نے انگریزوں کو کیسے شکست دی تھی، اسی طرح ہم نے ان کو شکست دینی ہے، اور اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ اپنی صفوں کو منظم کرنا ہے اور متحد کرنا ہے۔ میں آخر پر جو ہماری پچھلے سارے عرصے میں بھی میں بار بار اپنے لوگوں سے، دوستوں سے، ساتھیوں سے، مختلف جماعتوں کے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ جن نکات پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں وہ ایک ہی نقطہ ہے، جس پہ ہمارے نون لیگ کے دوست، ہمارے پی ٹی آئی کے دوست، ہمارے مسلم کانفرنس کے سارے جو ہیں وہ متفق بھی ہو سکتے ہیں اور نیشنلسٹ بھی متفق ہو سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہاں پر رائے شماری ہو جائے، ریاست کے اندر رائے شماری جو وعدہ ہے وہ ہو جائے۔ وہ ہوگی کیسے؟ وہ ایسے ہوگی کہ جب یہاں سے فوجیں نکلیں گی، وہ فوجوں کی موجودگی میں نہیں ہو سکتی ہے، وہ کسی ایک علاقے، ایک محلے، ایک ضلع میں نہیں ہو سکتی ہے، وہ کسی ایک مقامی یا یہ جو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہیں اس طرف یا گلگت میں یا یہ ان کے ذریعے نہیں ہو سکتی ہے۔ جس طرح آج کل پاکستان کا میڈیا پروپیگیٹ کر رہا ہے گلگت بلتستان کے لوگ چاہتے ہیں تو صوبہ جو ہے جی بننا چاہیے۔ آزاد کشمیر والے کون ہوتے ہیں؟ تو پھر آزاد کشمیر والے کون ہوتے ہیں کہ وہ مقبوضہ کشمیر والوں کے معاملے میں بولیں؟ پاکستان والے کون ہوتے ہیں کہ وہ ان کے معاملے میں پھر بولیں؟ وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں۔ اگر لوگ ہی چاہتے ہیں تو بلوچستان کو کیوں نہیں آزادی دے رہے؟ وہاں تو لوگ آزادی چاہتے ہیں۔ لوگ ہی چاہتے ہیں تو ہم نے محمود خان اچکزئی کے لاکھوں لوگوں کے جلسے دیکھے ہیں جس میں وہ گریٹر افغانستان کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو پختون علاقے ہیں ان پہ پاکستان نے قبضہ کیا ہوا ہے، کیوں نہیں ان کا حق دیتے آپ ان کو؟ لوگ چاہتے ہیں نا وہاں پہ۔ پشتون تحفظ موومنٹ کے لاکھوں لوگ، کوئی اتنے بڑے بڑے جلسے شاید ہی پاکستان میں ہوئے ہوں جو ہم نے جو ہے وہ منظور پشتین کے جلسے دیکھے جس میں لاکھوں لوگ کھڑے ہو کر یہ چاہتے تھے کہ ہمیں یہ دو، کیوں نہیں دیتے ہیں ان کو؟ گلگت بلتستان میں چند چٹو جو ہیں وہ کھڑے ہو کر جن کو تم وظیفہ دیتے ہو، وہ اگر کہتے ہیں ہمارا صوبہ بنایا جائے اور ہمارا یہ بنایا جائے تو تم کہتے ہو جی لوگ چاہتے ہیں گلگت بلتستان کے، اور انہوں نے شامل کر لیا تھا۔ مطلب ان کے جھوٹ فراڈ دیکھیں کہ انہوں نے شامل کر لیا تھا جی 1947 میں ان کے حقوق انہوں نے غصب کیے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے جو مقامی حکومت بنائی اس کو توڑ کے ایک تحصیلدار کو بھیجا، وہاں کالے قانون نافذ کیے۔ وہاں آج بھی جو فورس کمانڈر ہے وہ وزیر اعلیٰ اور وہی گورنر ہے اور وہی بادشاہ ہے وہاں کا۔ فورس کمانڈر جو ہے، جو دوست گلگت جاتے ہیں وہ دیکھ کے آئے ہیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ تمام زمینیں غیر ملکیوں کو، تمام نوکریاں غیر ملکیوں کو۔ وہاں پر جو ہے وہ 5 لاکھ سے زیادہ جعلی ڈومیسائل باشندہ ریاست ختم کر کے وہاں پہ ان لوگوں کو دیے ہوئے ہیں، کے پی کے لوگوں کو۔ وہاں کی پچھلے سال میں جب وہاں پہ گیا تو وزیر اعلیٰ اور پوری کی پوری کیبینٹ لوگوں کو لے کر گلگت اور پختونخوا کی سرحد پر 3 دن دھرنا دیے بیٹھی کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے ہمارے علاقے قبضے میں کر لیے۔ یہ دیامر بادشاہ ڈیم والا مسئلہ یا ادھر جو شندور کا پولو گراؤنڈ ہے اس طرف،
3-4 جگہوں پہ غیر اعلانیہ طور پر خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ گلگت بلتستان کے علاقوں پر اندر تک گئی ہوئی ہے. وہاں کی حکومت نے دھرنا دیا 3 تک، کوئی پوچھنے والا نہیں. تمام زمینیں چائنیز کو بڑے بڑے کمپاؤنڈ بنا کے الاٹ کی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. چھین رہے ہیں زمینیں، ڈیم بنا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اور کہتے ہیں جی کہ جی لوگ یا وہ چاہتے ہیں. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ریفرینڈم جو ہے، جو انٹرنیشنلی اس کا طریقہ کار ہے، جو طے شدہ ایک معاملہ ہے، اس پہ دوبارہ کوئی طے نہیں ہونا ہے. وہ طے شدہ معاملہ ہے کہ پوری ریاست سے فوجیں نکلیں گی اور یہاں پر لوگ آزادانہ طور پر پہلے اکٹھے رہیں گے، وہ اپنی حکومت بنائیں گے، سیاسی عمل بحال ہوگا. اقوام متحدہ کے فوجی جو ہوں گے ان کی نگرانی میں وہ سیاسی عمل کچھ عرصہ چلے گا اور اس کے بعد آزادانہ طور پر رائے شماری ہوگی، لوگ فیصلہ کریں گے. تو اس پہ ہم سارے متفق ہو سکتے ہیں کہ ہم افواج کے انخلاء کی بات کریں اور اپنا مسئلہ حل کرنے کی بات کریں. پھر جب ووٹ آئے گا تو آپ بھلے پاکستان کو ووٹ دیں، کوئی بھلے انڈیا کو ووٹ دے، ہمیں اس سے کوئی نہ پریشانی ہے، نہ ہم اتنے متشدد ہیں، نہ ہمارا نظریہ اتنا متشدد ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں سے زبردستی یہ کہیں گے کہ نہیں جی ہم پاکستان کو نہیں مانتے یا ہم انڈیا کے ووٹوں کو نہیں مانتے ہیں. اور اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں یہ مطالبہ بار بار کریں، چونکہ یہ سارے مسائل، یہ پرائیویٹ سکول، یہ ایل او سی، یہ ہیلتھ کے معاملے، سڑکوں کے معاملے، نوکریوں کے معاملے، آزاد کشمیر کے آئینی حقوق، گلگت بلتستان کے آئینی حقوق، یہ سارے جو ہیں یہ اس بات پہ آ کے اٹکے ہوئے ہیں کہ ہمیں آزادی ملنی چاہیے. اور آزادی کے بعد ہی جو ہے وہ آپ یہ سارے معاملوں کو مکمل طور پر حل کر سکتے ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے، اس کانفرنس کے ذریعے مجھے ہاتھ کھڑے کر کے جواب دیجئے گا، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عالمی برادری بھارت اور پاکستان کی افواج کو ریاست جموں کشمیر سے مکمل طور پر اور بیک وقت انخلاء کروائے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عالمی برادری سیز فائر لائن پر ان دونوں افواج کی گولہ باری جو ہے وہ بند کروائے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عالمی برادری یاسین ملک سمیت، شبیر شاہ سمیت، ظہور بٹ سمیت، بابا جان سمیت، راجہ تنویر سمیت جتنے بھی سیاسی قیدی آر یا پار سیز فائر لائن کے قید ہیں ان سب کو جو ہے وہ رہا کیا جائے. اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر رائے شماری کروا کے اس کا حتمی حل جو ہے وہ کروایا جائے تاکہ ریاست کے لوگ اور ہندوستان پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ایک بڑی جنگ سے بچ سکیں. یہ ہمارے مطالبے ہیں جو ہر فورم سے جانے چاہیے. اور بالکل میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے جو تشویش دوستوں نے جس تشویش کا اظہار کیا ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. تمام لوگ، تمام پارٹیاں جو ہیں وہ اس حوالے سے متفق ہیں. اگر کوئی اس حوالے سے کوئی بھی قدم اٹھانے کی کوشش کی گئی تو انشاءاللہ تعالی آخری کشمیری تک جو ہے وہ ہر صورت میں اپنے وطن کا، اپنی ریاست کا، اپنے جغرافیے کا دفاع کیا جائے گا، اپنے علاقے کا دفاع کیا جائے گا. اس حوالے سے ہم گلگت بلتستان کے لوگوں سے بھی رابطے میں ہیں، وہاں پر بھی لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں. اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ کوئی بھی کال دیتا ہے اس حوالے سے، کوئی بھی جماعت باہر نکلتی ہے، آپ باہر نکلیں. میں خصوصاً انجمن تاجرہ سے، وکلاء سے، صحافیوں سے اور جتنی بھی سماجی تنظیمیں ہیں اور طلبہ تنظیمیں ہیں ان سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کا کام بنتا ہے. کوئی بڑی کال سے پہلے آپ اپنا موڈ جو ہے وہ اسلام آباد تک پہنچائیں، آپ عالمی برادری تک اپنا موڈ پہنچائیں. میں جب ابھی واپس آیا امریکہ سے، وہاں کچھ دوستوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہم آپ کی آزادی کی حمایت کرتے ہیں لیکن آپ اپنی آزادی کی خود حمایت نہیں کرتے. جب آپ اپنی آزادی کی حمایت کریں گے تو ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے. تو ہمیں اپنی آزادی کی جو ہے وہ حمایت خود کرنی ہے. ساری باتیں تقریباً ہو چکی ہیں. ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ.